السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يتذكر اولو الالباب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے عاجز اویس بخاری حاضر خدمت ہے۔ ہفتہ واری جو نشست ہوتی ہے اصلاح عقائد و اعمال کے ضمن میں، اس ضمن میں آپ حضرات کے سامنے عاجز حاضر خدمت ہے۔ معزز سامعین کرام، آج چونکہ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے کہ آئندہ ہفتہ جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہے، اور آپ کے عرس شریف کے ضمن میں چند باتیں، آپ کی تعلیمات اور آپ کی حیات مبارکہ کے چند گوشے آپ کے گوشہ گزار کرنے کے لیے آج کا عاجز نے جو عنوان اختیار کیا ہے وہ ہے امام ربانی مجدد الفسانی قدس اللہ سرہ النورانی کا عنوان لے کر کے حاضر خدمت ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، مجدد الفسانی رحمت، دیکھیے کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہے جن کا نام ایک علیحدہ ایک جگہ رہ جاتا ہے اور وہ اپنے القاب کے ذریعے سے معروف ہو جاتے ہیں، تو مجدد صاحب کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے۔ غوث پاک کے بارے میں یقیناً غوث پاک کے نام سے تو کم و بیش کئی حضرات واقف ہیں، مگر بندہ نواز ہے، بندہ نواز کا نام یاد نہیں ہے۔ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، شہباز دکن، یہی القاب سے مشہور ہیں۔ اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی ناموں میں سے مشہور ہو گئے ہیں۔ آپ کا اصل نام شیخ احمد تھا۔ آپ کے اسم مبارک میں جو ہے اصل نام جو ملتا ہے وہ شیخ احمد کا ملتا ہے۔ مجدد سرہندی، چونکہ آپ سرہند میں پیدا ہوئے ہیں، جو پنجاب کا علاقہ ہوتا ہے، سرہند میں آپ کا قیام رہا ہے، وقوع پذیری رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ سرہندی کے نام سے آپ مشہور ہوئے ہیں۔ اور آپ کے بے شمار القاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا۔ القابات کی تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ جسے جو دینا چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی والد ماجد شیخ عبدالاحد فاروقی علیہ الرحمۃ، یہ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ فاروقی ملا کرتا ہے۔ آپ کے معروف القاب جو ہیں، جس میں بارگاہ فلک رفعت، آرام گاہ عالی مرتبت، دربار گوہر بار، اعلیٰ عظیم البرکت، قیوم ملت، خزینۃ الرحمہ، محدث رحمانی، امام ربانی، المجدد النور، المنور الفسانی، ابو البرکات، شیخ بدر الدین احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سے۔ بعض نے بدر الدین احمد کے نام سے بھی آپ کو جہان امام ربانی جو ہے اقلیم نمبر 1 میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کے القاب مبارک ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 شوال المکرم 971 میں اکبر کے دور میں سرہند میں ہوتی ہے، اسی اعتبار سے آپ کو سرہندی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ولادت باسعادت چونکہ سرہند شریف میں ہوئی اور وہ سال تھا 1563 عیسوی کا۔ آپ کے والد ماجد خواجہ شیخ عبدالاحد سرہندی علیہ الرحمہ، جو اپنے وقت کے بڑے بزرگ بھی تھے اور سلسلے چشتیہ کے بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں، تو آپ نے آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے بد جانور پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں سور ہے، بندر ہے، ہر قسم کی تاریکی ہے،
اور یہ آئے سور اور بندر آ کر کے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے سینے مبارک سے، یعنی حضرت عبدالاحد سرہندی علیہ الرحمہ کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے، اور سامنے جتنے بیٹھے ہوئے ایک تخت پر ظاہر ہوا، اور اس تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اس کے سامنے تمام ظالموں ملحدوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، اور کوئی شخص کہہ رہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل کو جانا ہی ہے اور مٹنا ہی ہے۔ تو جب یہ آپ صبح کو اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آپ نے حضرت شیخ کمال کیتلی علیہ الرحمۃ والرضوان جو 981 سن ہجری میں وفات پائے ہیں، آپ سے جو ہے کے سامنے ذکر کیا، تو آپ نے بتایا کہ چونکہ یہ سلسلے عالیہ قادریہ میں بڑے کمال کے بزرگ تھے، جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے بڑا دین کا کام لے گا، اور وہ لڑکا جو ہے ظلم اور ستم اور بربریت اور بدعات و خرافات کا انشاءاللہ العزیز خاتمہ کرے گا۔ تو یہ حقیقتاً آپ کے خواب کی تعبیر اس شکل میں باقی مکمل ہوئی۔ آپ کے والد ماجد چونکہ سلسلے چشتیہ میں بڑے کمال کے بزرگ تھے، تو لہٰذا آپ سے جو ہے رہے، اور پھر اپنے بچپنے میں اپنے والد ماجد کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اور ابتدا میں جو ہے آپ کے والد ماجد کے جو پیر و مرشد تھے، بچپنے کا عالم ہے کیونکہ 10 سال کی عمر ہے آپ کی، اس وقت آپ کے پیر و مرشد دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو اس وقت آپ نے قادریہ سلسلے میں بیعت فرمائی۔ پھر اس کے بعد 1008 میں یعنی کم و بیش آپ کی عمر شریف جو ہے 71 81 91، یعنی آپ کی عمر شریف جو ہے کم و بیش 28 29 سال تھی، تو آپ دلی تشریف لائے، اور اس وقت دلی میں حضرت زبدۃ العارفین اور شیخ الشیوخ حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار علیہ الرحمۃ والرضوان جو ہے تشریف فرما تھے، دلی میں متمکن تھے، آپ گئے اور جا کر کے سلسلے نقشبندیہ مجددیہ میں عالیہ میں آپ نے نقشبندیہ، چونکہ مجددیہ سے آپ سے چلنا ہے، آپ نے کمال حاصل کیا، اور شیخ شاہ سکندر کیتلی علیہ الرحمۃ والرضوان سے آپ نے قادریہ سلسلے میں خرقہ و خلافت آپ نے ان سے حاصل کیا۔ اب اصل مسئلہ عہد اکبری اور جہانگیر میں عوام تو عوام، خواص کا بھی ایمان جب ڈگمگائے جانے لگا، عوام تو عوام، جہلا تو جہلا، علماء پریشان ہونے لگے، ایسے موقع پر شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمۃ والرضوان ڈٹ کر ٹھہر گئے، اور آپ نے ڈٹ کر ٹھہر کر کے لوگوں کے نہ صرف ایمان کی حفاظت فرمائی بلکہ ان کے عقائد کو محفوظ رکھا، رہتی دنیا تک لوگوں کے ایمان کی آپ نے حفاظت فرمائی۔ آپ چاہے ہندوستان سے لے کر سری لنکا کی سرحد تک، ساحل سے لے کر سری لنکا کی ساحل سے لے کر آسام تک، بحیر عرب کے جنوبی مسلم علاقوں سے لے کر چین کی سرحدوں تک، یہ سب کا سب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے یہ علاقہ محفوظ رہا۔ سلطنت مغلیہ کے ایوانوں، عام مسلمانوں کے گھرانوں میں آپ کے تجدیدی کارناموں کے باعث لاکھوں لوگ ایمان لے آئے بھی، اور جو ایمان چھوڑ کر پلٹ چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، ان کو بھی آپ نے واپس لائے، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے طویل عرصہ جو ہے جیل میں نظر بند رہنے کے باوجود آپ اپنے قدم لڑکھڑا نہیں پائے، ثابت قدمی کے ساتھ آپ ٹھہرے رہے۔ آپ کا وصال مبارک 63 سال کی، یعنی وہی عمر مبارک جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، 63 برس کی عمر میں بروز دوشنبہ، وہ بھی دن بھی وہی 28 یا 29 سفر المظفر 1034 یعنی 1624 عیسوی میں سرہند میں ہوا۔ اپنے وصال کی خبر آپ نے 10 سال قبل ہی دے دی تھی، جو کہ آپ کی خود ایک کرامت ہے۔ آپ کے زمانے کے مشہور محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اور خواجہ حسام الدین نقشبندی علیہ رحمہ اور عبدالحکیم سیالکوٹی علیہ رحمہ، یہ آپ کے معاصرین میں پائے جاتے ہیں۔ جب علامہ اقبال جیسا عظیم شاعر اور نازک طبیعت شاعر، جب ان کا گزر اس طرف سے ہوا، پنجاب میں جب آئے وہ حاضر ہوئے امام ربانی کی مزار پر انوار پر، تو کہنے لگے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ معزز سامعین کرام، یہ علامہ اقبال جیسا شاعر
جو بڑا محتاط تعریف کرنے والا شاعر کہلایا جاتے ہیں، علامہ اقبال بڑے محتاط ہوتے ہیں، مگر جب بارگاہ میں پہنچے اپنی عقیدتوں کا نذرانہ ان الفاظ میں پیش کرنے پر مجبور ہو گئے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ آپ نے اکبر ہو، جہانگیر ہو، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بادشاہیت کا جو دور ہوتا ہے کمپلیٹلی مونارکی کا دور ہوتا ہے، کنگشپ ہوتی ہے، آپ مانو تو زندہ رہو گے، نہ مانو تو آپ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ماحول میں بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا خون بول رہا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی جو گرمی تھی، جو حرارت ایمانی تھی، وہ حرارت ایمانی لے کر کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور آپ کی زندگی کے ایسے پہلو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے، ہر 1000 سال کے بعد دین کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، اور مجدد کہتے کس کو ہے؟ اٹھنے والے اس دور کے فتنے کا خاتمہ کرے۔ اب آج کل تو ماشاءاللہ سے دور ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی ایک سطحی درجے کا عالم بھی ہے تو آج ہم اس کو مجدد بنا کر بٹھا دیتے ہیں، ہمارا آج یہ المیہ ہے۔ مگر مجدد کون ہے؟ مجدد نئی بات لے کر کے نہ آئے، مجدد اپنے اسلاف سے کٹا ہوا نہ رہے، اپنے اسلاف کے قدم پر رہے، تجدید کرے، رینیول کرے، نئی چیز کو بنائے نہیں، نیا انوینٹ نہ کرے، محدث نہ ہو، یعنی وہ انوینٹ کرنے والا نہ ہو، فیبریکیٹڈ نہ ہو، بلکہ ہو تو کیا ہو، قرآن اور سنت کی جو تعلیمات مٹ چکی ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے آئے، دوبارہ سے اس کو نئی جولانی دینے کے لیے آئے، نئی روانی پیدا کرنے کے لیے آئے۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تمامی حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شاہ عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ کے بعد جو ہے، یعنی دوسرے ہزار کے مجدد کے لیے اس لیے آپ کو دوسرے مجدد مانا جاتا ہے، اس لیے آپ کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ایک ہی وقت میں علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، حدیث، فقہ، تصوف، ہر راستے پر آپ نے بہترین انداز میں کام کیا، اور ایسا کام کیا کہ رہتی دنیا تک آپ کا مثال، یعنی آپ کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ ہے۔ آپ مطلقاً تصوف کے یقیناً آپ تو تھے ہی صوفی بڑے، مگر ایسے تصوف کے خلاف تھے جو قرآن اور سنت سے کٹی ہوئی ہو، قرآن اور سنت سے ہٹی ہوئی ہو۔ آپ کے اپنے پیر و مرشد باقی باللہ سرکار نے ہندوستان میں تصوف کا نقشبندی سلسلہ متعارف، آپ باہر سے تشریف لائے تھے، آپ نے متعارف فرمایا، اور اس سلسلے کو ہندوستان میں بلکہ پاکستان بلکہ عرب اور ترکستان میں اگر کسی نے پہنچایا تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کروں تاکہ پتہ تو چلے۔ ہم بزرگوں کے کرامات تو سنا کرتے ہیں، کرامات سنتے ہیں، یقیناً کرامات ہوتی ہیں، مگر کرامت اصل مقصود نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے اصل مقصود آپ کی تعلیمات اور آپ کا تقوی و طہارت اور استقامت ہوتی ہے۔ مگر چونکہ لوگ عوامی طور پر جو ہے ایک مانا جاتا ہے، تو ایک کرامت بطور تبرک عرض کر دوں۔ اکبر جو ہے ایک دن مقرر کیا، اس دن دربار ہی سجایا گیا، اکبر کے دربار کو دوسری جانب بارگاہ محمدی بنایا، اور اس کے لیے تیار ہوا کہ آج حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا۔ دربار اکبری میں اکبر اور اس کے ساتھی تھے، بارگاہ محمدی جو بنائی گئی تھی دو طرف آمنے سامنے ہیں، محمدی ہے بارگاہ، ارے بارگاہوں کا بھی مقابلہ موازنہ ہو تو کیسے ہو۔ ادھر مجدد صاحب اور آپ کے چند غریب اور امیر تھے، اور تھوڑی دیر میں بہت سخت طوفان آیا جس کی وجہ سے اکبر کا دربار تباہ اور برباد ہو گیا، اس کے خیمے اکھڑ گئے، سارا سامان خاک میں مل گیا، اکبر بھی زخمی ہو گیا، لیکن مجدد صاحب کی خیامگاہ بالکل صحیح سالم، آپ کی جو بنائے تھے نا بارگاہ محمدی، وہ ویسی کی ویسی رہی، اس کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے چند دن کے بعد اکبر مر گیا، اور اس کا بیٹا جہانگیر اس تخت پر کامزن ہو گیا۔ آپ کو قتل کرنے کی کئی مرتبہ سازشیں کی گئی، کئی مرتبہ آپ کو جو ہے ستانے کی، قتل کرنے کی سازش کی گئی، مگر آپ ڈٹے رہے اور اپنے آپ کو جھکنے کے لیے تیار نہ ہو، اسی لیے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جہانگیر کو جو ہے ایک مرتبہ ہر کوئی آ کر کے سجدہ کیا کرتے، دشمنوں نے دیکھا کہ کوشش کی کہ بھئی ہم نے جو کر رہے ہیں بیکار جا رہا ہے، بادشاہ کو حضرت کے خلاف جو ہے کرنا شروع کیا، بھڑکانا شروع کیا، آخرکار ان کی سازش کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے جا کر جہانگیر سے کہا احمد سرہندی حکومت کا باغی ہے،
اور بڑا سرکش ہے۔ دربار میں سجدہ تعظیمی کا جو ہمارے پاس رواج ہے، جو آپ کے والد بزرگوار اکبر نے شروع کیا تھا، یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے خلاف فتویٰ دیے ہیں۔ آپ ان کا ایک بار امتحان لئیے۔ جہانگیر جو ہے اس بات کو سن کر بڑا غصہ ہوا اور آپ کو بلا کر سجدہ کرنے کو کہا۔ جہانگیر کے اس حکم پر جو ہے دشمن خوشی کے مارے اچھل پڑے اور یہ سمجھے کہ مجدد صاحب جیسے کمزور و بے بس شخص ظاہری طور پر جہانگیر کے آگے جھک جائیں گے اور سجدہ کرنا پڑے گا، آپ سجدے میں جھک جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، کہنے لگے کہ جس کا سر کبھی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکا ہو، وہ کیسے جہانگیر کے آگے جھک سکتا ہے؟ جہانگیر نے حکم دیا سجدہ کرو۔ مجدد صاحب نے فرمایا سوائے اللہ کے کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سن کر ناراض ہو گیا اور گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ گرفتاری کا یہ واقعہ تقریباً ربیع ثانی 1028 میں پیش آیا۔ قید کرنے کے بعد آپ کا گھر، سرایہ، کنواں، باغ اور کتابیں سب کا سب ضبط کر لی گئی، سب ختم کر دیا گیا۔ مگر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، سنت یوسفی میں مجھے یہاں رہنا تو گوارا ہے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کسی غیر کے آگے، کسی غیر اللہ کے آگے میں سجدے کے لیے سر جھکاؤں۔ اہل سنت والجماعت کے بارے میں آپ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں، آپ فرماتے ہیں نجات آخرت کا حاصل ہونا صرف اسی پر موقوف ہے کہ تمام افعال، اقوال، اصول اور فروع اہل سنت والجماعت کہ کا اتباع کیا جائے، اور صرف یہی فرقہ جنتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے سوا جس قدر فرقے ہیں سب جہنمی ہے۔ آج اس بات کو کوئی جانے یا نہ جانے، کل قیامت کے دن ہر ایک شخص اس بات کو جان لے گا، مگر اس وقت کا جاننا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت حق ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی اور حق کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں، جب کا جاننا بیکار ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، حبیب پاک نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہم انت وما انا وما سواک ترکت لاجلک، یعنی اے اللہ تو ہی ہے اور میں نہیں ہوں، اور تیرے سوا جو کچھ ہے سب کو میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد انا وانت وما سواک خلقت لاجلک، اے محبوب میں ہوں اور تو ہے، اور تیرے سوا جو کچھ ہے سب کو میں نے تیرے ہی لیے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ محبت دیکھو، حبیب پاک کا مقام و مرتبے کا تذکرہ آقا کریم بتلایا جا رہا ہے۔ مقصود کائنات اگر کوئی ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ پھر فرمایا معرفت رب العالمین کا سبب حقیقی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے حبیب تمہارا پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہ فرماتا۔ پھر فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، یعنی تمہارا پیدا کرنا مجھے مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اے مصطفیٰ آپ ہے تو میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا، خلقت الافلاک اظہرت الربوبیہ، اپنے رب ہونے کو ہی ظاہر نہیں کرتا۔ یعنی وہ حضرت خواجہ شوق نے کہا ہے نا کیا ہے کہ حبیب پاک جو ہے خدا دانی کہاں ممکن شہ ابرار سے پہلے، نہیں کلمہ مکمل آپ کے اقرار سے پہلے۔ یہ وہی تو ہے نا، یہ وہی تو ہے۔ کہاں تھا آپ کے اظہار سے، خدائی خود کہاں تھی آپ کے اظہار سے پہلے۔ خدائی سے مراد یہاں پر ربوبیت ہے، ربوبیت خدائی، خدا الگ ہے خدائی الگ ہے، یہ یاد رکھیں، فرق یاد رکھیں خدا اور خدائی کا۔ آپ کی زندگی کا محور کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لیے محبت ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ مکتوب نمبر 221 جلد سوم۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خلقت کسی بشر کی خلقت کی طرح نہیں، بلکہ تمام عالم ممکنات میں کوئی چیز بھی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتی، کیونکہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے سے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ مکتوب نمبر 100 جلد سوم صفحہ 187۔ آج موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں بڑے لوگ جو ہے، بعض لوگ مجدد صاحب کے فالوور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں اور دعویٰ نقشبندیت کا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے پیر ہے، دنیا کے سب سے بڑے پیر کہا جا رہا ہے نقشبندی حضرات کے، مگر مجدد صاحب کی یہ تعلیمات سے وہ بے بہرہ ہے۔ مجدد علیہ صاحب کے فالوور ہونے کا، ماننے والے کا تو دعویٰ کرے اور ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے آپ کو مکتوبات میں آپ کے سامنے ہے۔ مکتوب نمبر 221 جلد سوم
صفحہ 224، مکتوب نمبر 100 جلد سوم صفحہ 187۔ کہاں گئے ان کے عقائد؟ مانو نا سرکار کو نور مانو، تو ہم بھی پھر کہیں گے کہ تم بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے پیر ذوالفقار بنیں گے، ہم مانیں گے، تیار ہے۔ مگر جب تمہارے عقائد غلط ہے، گندے برتن میں دودھ کتنا بھی پاک ڈالو پورا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس کا دل آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے پراگندہ ہو، اس کے اندر نہ کوئی شریعت کا نور جا سکتا ہے، نہ طریقت کا نور جا سکتا ہے، نہ وہ نقشبندی ہی حقیقت میں ہو سکتا ہے، نہ وہ قادری ہو سکتا ہے، نہ وہ چشتی ہو سکتا ہے، نہ سہروردی ہو سکتا ہے، جب تک کہ وہ آقا کریم کا نہ ہو، جب تک کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ورنہ تو کیا ہوگا، ضعیف الطالب والمطلوب، کہ طالب بھی ضعیف ہے، مطلوب بھی ضعیف ہے، پیر بھی بیکار، آپ کا مرید بھی ضائع جانے والا ہے، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک کہ تصوف کام دینے والا نہیں ہے۔ آپ کا برتن یعنی دل ناپاک ہے آقا کریم کی محبت سے، آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے، اہل سنت والجماعت کے، کون؟ میں آپ نہیں، مجدد صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ کے عقائد اٹھا کر کے پڑھیں، مکاتیب پڑھیں، آپ کے مکتوبات پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ خود فرماتے ہیں آگے، عالم امکان کو جو تحت الثری سے عرش تک کی جملہ موجودات و کائنات کا محیط ہے، جس قدر دقت نظر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اس کے اندر نظر نہیں آتا۔ سرکار اس بزم امکان سے بالا تر ہے، اسی لیے حضور کا سایہ نہ تھا۔ مکتوب نمبر 100 جلد سوم صفحہ نمبر 187۔ میرا چیلنج ہے ان حضرات کو جو آج نقشبندیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مجدد صاحب کے فالوور بننے کا، ان کی تعلیمات کا دعویٰ، ارے بھائی کوئی مراقبات کہہ دے، کوئی آپ کو لطائف بیان کر دے، تو آپ اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجدد صاحب کے کوئی اگر لطائف بیان کر رہا ہے، مراقبات، ہم یوٹیوب پر بڑا سن رہے ہیں اس بدبخت کو، اس گستاخ رسول کو، اور آپ دعویٰ ہو رہا ہے کہ بڑے پیر ہے دنیا بھر کے، ان کے عقائد مانو، دعویٰ ہے میرا ان کے لیے کہ دعویٰ بتاؤ مجھے یہ عقائد انہوں نے کبھی پڑھے بھی ہیں، اور پڑھے ہیں تو اس کا ذکر کہاں کیا ہے بتاؤ مجھے۔ علم غیب کا انکار کر رہے تھے نا وہ حضرات، علم غیب کے حوالے سے فرماتے ہیں جو علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، اس پر وہ اپنے خاص رسولوں کو مطلع فرما لیتا ہے، اور اس میں آقا کریم شامل ہے۔ مکتوب نمبر 310 جلد اول صفحہ نمبر 446۔ اب اندازہ لگائیے آپ، آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے تو ان کا عقیدہ یہ ہے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو حضرات نقشبندیت کا دعویٰ کر کر کے اہل بیت اطہار سے کا ذکر کرنے میں تھوڑا سا بخل کیا کرتے ہیں، ان حضرات کے لیے پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا فرض ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، فرض، کوئی اور نہیں، کوئی اضافی شے نہیں ہے، یہ محبت کرو تو چلے گا یا نہیں کرے تو نہیں چلے گا۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ جتنے تمام فرائض ہیں نا ان کی قضا ہو سکتی ہے، جتنے فرائض ہے، نماز ہے چھوٹ گئی قضا کرو آپ کر سکتے ہیں، اور اگر مجبوری ہے تو معاف بھی ہو سکتی ہے، مگر محبت اہل بیت ایسا فرض قطعی ہے جو کوئی عذر کے بغیر، کوئی عذر اس پر کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں فرض ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی دعوت الی الحق و تبلیغ اسلام کی اجرت امت پر یہی قرار دی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے قرابت داروں کے ساتھ محبت کی جائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مکتوب نمبر 266 جلد اول صفحہ نمبر 326، اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ صحابہ کرام، اب دوسرے سمت پہ آ جائیے، صحابہ کرام۔ آپ فرماتے ہیں تمام صحابہ کو نیکی کے ساتھ یاد کرنا چاہیے، اور آقا کریم علیہ السلام ہی کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت رکھی جانی چاہیے، ان کے ساتھ محبت حضور سے محبت، ان کے ساتھ عداوت حضور کے ساتھ عداوت ہے۔ مکتوب نمبر 266 جلد اول صفحہ نمبر 326۔ پھر فرماتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ابو بکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد سب سے افضل عمر فاروق ہیں۔ ان دونوں باتوں پر اجماع امت ہے، اور چاروں ائمہ مجتہدین، امام اعظم شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اکثر علماء اہل سنت کا یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے کہ حضرت عمر کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل سیدنا عثمان غنی، پھر اس کے بعد تمام امت میں سب سے افضل سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ مکتوب نمبر 266 جلد اول صفحہ 330۔ پھر آگے فرماتے ہیں مولا علی کے ساتھ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور سیدنا طلحہ و سیدنا زبیر و سیدنا معاویہ و سیدنا عمرو بن العاص کی لڑائیاں ہوئیں، ان سب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے، اور یہ حضرات خطا پر
لیکن وہ قطع انادی نہ تھی بلکہ قطع اجتہادی تھی۔ مجتہد کو اس کی قطع اجتہادی پر بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ ہم کو تمام صحابہ کے ساتھ محبت رکھنے، ان سب کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، اور جو کسی صحابی کے ساتھ بغض و عداوت رکھے وہ بد مذہب ہے۔ خلاصہ مکتوب 266 جلد اول صفحہ نمبر 326 تا 330۔ پھر آگے فرماتے ہیں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ان کو کافر کہا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، مسلمان کہلانے والے بد مذہب کی صحبت کھلے ہوئے کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ مکتوب نمبر 54۔ اولیاء کرام کے بارے میں فرماتے ہیں انبیاء کرام کی پاک روحوں کو عرش سے فرش تک ہر جگہ برابر کی نسبت ہوتی ہے، کوئی چیز ان کے نزدیک و دور نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں امت کے اولیاء کرام کا طواف کرنے کے لیے کعبہ معظمہ حاضر ہوتا ہے اور ان سے برکتیں حاصل کرتا ہے۔ اولیاء کرام کے لیے فرما رہے ہیں اکمل اولیاء کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ بیک وقت کئی مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مکتوب 58۔ عارف ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ ارض ہو یا جوہر، آفاق ہو یا انفس، تمام مخلوقات اور موجودات کے ذروں میں سے ہر ایک ذرے کے لیے ان کے لیے غیب الغیب کا دروازہ ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین، اچھا غوث پاک کے بارے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی کہ جو قضا لوح محفوظ میں بشکل مبرم لکھی ہوئی ہو، اس کی تعلیق صرف علم خداوند قدوس میں ہو، ایسی قضا میں باذن اللہ تصرف فرما سکتے ہیں۔ مکتوب نمبر 217 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224۔ کیا مقام و مرتبہ ہے، غوث پاک کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا قضائے لوح محفوظ بشکل مبرم لکھی ہوئی ہو، اس پر اللہ کے سوا کسی کو اطلاع نہیں ہوتی، اس میں بھی غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا اور اس میں بھی تصرف فرمانے کا، اور فرمایا کہ غوث پاک کے زمانے مبارک سے قیامت تک اولیاء، ابدال، اختاب، اوتاد، نقبا، نجبا، غوث یا مجدد ہوں گے، سب فیضان ولایت و برکات طریقت حاصل کرنے میں غوث پاک کے محتاج ہوں گے۔ بغیر ان کے واسطے اور وسیلے کے قیامت تک کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ احمد سرہندی بھی غوث پاک کا نائب ہے۔ جس طرح سورج کا پرتو پڑنے سے چاند منور ہوتا ہے، اسی طرح احمد سرہندی پر بھی تمام فیوز و برکات غوث پاک کی بارگاہ سے فائز ہو رہے ہیں۔ مکتوب نمبر 123 جلد سوم۔ اب میں آپ کو کہتا جاؤں تو بے حساب آپ کے اقوال ہے، اور بے ادبوں گستاخوں سے صلح جائز نہیں ہے۔ بادشاہ کی خوبصورت بات ہے، بادشاہ کی رعایا کے ساتھ کیسا رہنا۔ رعایا کے ساتھ بادشاہ کا تعلق ایسا ہے جیسا دل کا جسم سے ہوتا ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو تو بدن بھی ٹھیک رہتا ہے، اگر دل بگڑ جائے تو بدن بھی بگڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ملک کی بہتری بادشاہ کی بہتری میں ہے، اگر بادشاہ بگڑ جائے تو ملک کا بگڑ جانا بھی لازمی ہے۔ اسی لیے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ آپ ملک کی طرف، بادشاہوں کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے۔ ویسے کہنے کے لیے آپ کے بہت سارے اقوال ہیں میلاد، آراس کی محافل کے جواز پر، اور ہندو دیوتاؤں کو پیغمبر یا اوتار نہ سمجھو، اکثر یہ بھی ہمارے پاس ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہندوؤں کے دیوتا مثلاً رام اور کرشن وغیرہ کافر و بے دین تھے کہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ خدا ان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہندو جس رام اور کرشن کو پوجتے ہیں وہ تو ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے۔ رام وسرت کا بیٹا تھا اور لچھمن کا بھائی اور سیتا کا خاوند تھا، لہٰذا یہ کہنا کہ رام اور رحمان ایک ہی ہستی کے دو نام ہے کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مکتوب نمبر 167 جلد اول صفحہ 171۔ میں آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہم جو حالات سے گزر رہے ہیں نا، ان تمام احوال کا ذکر اور تذکرہ مجدد صاحب کے احوال میں اور آپ کی سیرت پاک میں ملتا ہے۔ تو بہرحال مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے جس کو کیا بر وقت خبردار۔ تو یہ تھی علامہ اقبال نے بال جبریل میں آپ کو اور آپ کا سلسلہ عالیہ
قادریہ میں بھی ہے آپ کا سلسلہ، جیسا میں نے کہا سکندر کیتھلی علیہ الرحمہ سے ہوتا ہوا آپ جو ہے شاہ عبد الرزاق تاج الدین عبد الرزاق البغدادی جو بڑے پیر کے فرزند ہیں ان سے آپ کا سلسلہ قادریہ چلتا ہے، اور نقشبندیہ حضرت باقی باللہ سرکار سے ہوتا ہوا بہاؤالدین نقشبند سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ تک پہنچا کرتا ہے۔ اور آپ کے جو ہے مریدین کے بارے میں آتا ہے کہ 9 لاکھ کے قریب تھے، اور تقریباً 5000 کو آپ نے اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی۔ کئی حضرات ہیں، خود آپ کے شہزادگان ہے، حضرت شاہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ آپ کے شہزادگان بھی شامل ہے، تو کم و بیش 60 کے قریب جو ہے کئی حضرات کے نام تو کئی کتب میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کتب تاریخ و تذکرہ خانقاہ سرہند بلکر ہے، سیرت مجدد الفسانی ہے، جہان ایمان میں ربانی ہے، تو آپ جو ہے رد مختصر تذکرہ کئی آپ کی کتب ہے جس کے اندر آپ کو تفصیلی احوال مل جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مجدد صاحب اور جملہ سلاسل کے مشائخین کرام کے صدقے و طفیل ہم سب پر خاص لطف و کرم فرمائے اور ہمارے احوال کو درست فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔